تعزیہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو کہ یقیناً ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خصوصاً اس مہینے کی 10ویں تاریخ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ شہادت پر فائز فرمایا، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا دو۔ اللہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جس دن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا اس دن کی یاد منانا۔ اب اس آیت کریمہ کے عموم کو دیکھیں تو ہر وہ دن جس میں ہمیں اور آپ کو نعمت الہی میسر آئی اس دن میں خوشی منانا اور اس دن کو بطور یادگار منانا اس آیت کریمہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے گھر میں اولاد کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بھی گویا ہمیں نعمت الہی ملی، تو اس دن کو بھی ہم بطور یادگار منا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے 12ویں شریف جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے وہ ہمیں عطا کی گئی اس تاریخ میں، تو اس دن کو بطور یادگار منانا تو سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح سے 10ویں محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے کنبے کو شہادت کا درجہ، شہادت کی نعمت ملی، اس لیے اس دن کو، اس تاریخ کو بطور یادگار ہم اور آپ مناتے ہیں۔ مگر ہماری یادگار منانے کا جو طریقہ ہے آج خرافات کا شکار ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یاد منانے کے لیے اہل سنت، چاہے وہ علماء ہو یا عوام ہو، تعزیہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو کہ یقیناً ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ اتنی خرافات ہم نے، عوام نے تعزیہ کے اندر شامل کر دیا کہ بالآخر مجبور ہو کر کے علماء کرام کو، عوام کو ان خرافات سے بچانے کے لیے تعزیہ داری کو حرام قرار دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اور اس موقع پر جب تعزیہ داری کو حرام کہا جاتا ہے تو عموماً اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں یا الزامی جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک کو نہیں کاٹا جاتا، مکھی اڑائی جاتی ہے۔ تو تعزیہ کے اندر اگر کچھ خرابی آ گئی تو تعزیہ کو حرام کہنے کے بجائے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا الزامی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مروجہ ہی کا معاملہ ہے تو مروجہ جلوس دیکھ لیجئے، مروجہ جلسے دیکھ لیجئے، مروجہ آراس دیکھ لیجئے، سب کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تو ان کو بھی حرام کہہ دیجئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی حرام کہنے کی۔ حالانکہ اپنے طور پر وہ حضرات بہت مضبوط دلیل دے رہے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مکھی کو اڑایا جائے، ناک نہ کاٹی جائے، علماء اہل سنت نے ناک نہیں کاٹی ہے، مکھی کو اڑانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے مروجہ کا جو معاملہ ہے، آپ نے کہ مروجہ آراس کو بھی حرام قرار دیا جائے، مروجہ جلسے کو بھی حرام قرار دے دیا جائے، مروجہ جلوس کو بھی حرام قرار دے دیا جائے، تو اگرچہ آپ نے اپنے طور پر مضبوط دلیل دی لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ناک نہیں کاٹی گئی، مکھی اڑائی گئی، پہلے اس کو سمجھیے کیسے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ آپ پورے کتب فقہ کو کھنگال ڈالیں، کہیں بھی آپ کو تعزیہ حرام ہے یہ نہیں ملے گا۔
تمام علماء اہل سنت نے مروجہ تعزیہ داری کو ہی حرام فرمایا ہے، اس لیے کہ تعزیہ کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ تعزیہ تو امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کا نقشہ ہے، اس کو اگر کوئی بنائے تو علماء کرام کیوں حرام قرار دیں گے؟ لیکن یہ بنانے کے بجائے، یعنی یہ تعزیہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کا نقشہ یہ ناک ہے، اب جو چیزیں اس میں شامل ہوتی گئی وہ گویا اس ناک پر مکھی بیٹھ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کیسے علماء کرام نے مکھیوں کو اڑانا شروع کیا اور اڑانے کی کوشش کی، وہ اس طور پر کہ لوگوں نے مزار پاک کا نقشہ ہی ختم کر دیا، اس کی جگہ طرح طرح کے نقشے بنا دیے، یہ مکھی بیٹھنا ہوا، اسی کو علماء نے حرام کرا دیا۔ جلوسوں کے اندر عورتوں کو شامل کر دیا گیا اور طرح طرح کے خرافات اس کے اندر شامل کیے گئے، تو ان تمام چیزوں کو علماء نے حرام قرار دیا۔ تو یہ خرابیاں جن کو آپ نے مکھی بیٹھنا کہا، علماء نے اسے ہی اڑایا۔ اگر آج بھی آپ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کا نقشہ بنائیں تو کوئی بھی عالم دین آپ کو جو حرام نہیں کہے گا کہ آپ حرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمام کتب فقہ میں جو مسائل موجود ہیں ہم تعزیہ کے حوالے سے، اس کا خلاصہ بس اتنا ہی ہے کہ علماء نے جسے حرام قرار دیا وہ اصل میں تعزیہ ہی نہیں ہے، اور جو اصل میں تعزیہ اسے علماء نے حرام ہی نہیں قرار دیا۔ تو علماء نے تعزیہ داری میں جو فرمایا مروجہ تعزیہ داری، اب مروجہ کیا ہے؟ ناک تو یہی ہے جس کو آپ ناک پہ مکھی بیٹھنا کہہ رہے، تو ناک تو وہی مزار پاک کا گنبد ہے، آپ ناک لے آئے نا، ہم کو ضرورت ہی کیا کچھ کہنے کی؟ لیکن آپ نے تو ناک ہی ختم کر دی، مکھی بیٹھنا تو دور کی بات، اصل ہی چیز ختم کر دی آپ نے۔ اور اصل چیز ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف آپ نے اصل چیز ختم کی، اس کے ساتھ طرح طرح کے خرافات اس کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر آپ مزید یہ دیکھیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مروجہ جلوس کو بھی، مروجہ آراز کو بھی، یقیناً مروجہ آراز بھی اگر اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے تو علماء کرام اس کو بھی حرام قرار دیں گے، لیکن آج بھی آراز اور جلسہ کی حقیقت باقی ہے۔ عرس کا مطلب ہے اولیاء کرام کی یاد منانا، ان کے نام مثال ثواب کرنا۔ جتنے بھی آراز سے آپ دیکھ لیں اس کے اندر اولیاء کرام کی یاد بھی منائی جا رہی ہے، ان کے نام مثال ثواب بھی کیا جا رہا ہے۔ جس دن یہ حقیقت عرس سے ختم ہو جائے گی علماء کرام حرام قرار دے دیں گے۔ تو آراز میں، اسی طرح سے جلسے میں، اسی طرح سے جلوس کے اندر ان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت آج بھی باقی ہے۔ اس وجہ سے جو خرافات اس کے اندر آئے، علماء نے ان خرافات کو غلط قرار دیا، ان اصل چیز کو غلط قرار نہیں دیا۔ اور اس طرف آئے تعزیہ کے حوالے سے کہ ہم نے اور آپ نے تعزیہ کی حقیقت ہی بدل ڈالی۔ تعزیہ کی حقیقت کیا ہے آپ اس کو سمجھیے۔ تعزیہ کی حقیقت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے نقشے، مزار پاک کا نقشہ، یہ تعزیہ ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے تو اسی کو ختم کر دیا۔ جب اصل اور حقیقت ہی ختم ہو جائے، جو اصل چیز تھی اسی کو ہم نے ختم کر دیا، تو تعزیہ داری بچی ہی کہاں؟ گویا یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی شخص بوتل میں شراب بھر لے اور اس کا نام شربت رکھ دے۔ تو وہی حال ہم نے کیا تعزیہ کے ساتھ، کہ تعزیہ کو تعزیہ ہی نہیں رہنے دیا، ہم نے کچھ اور بنا دیا، اسے تعزیہ نام دے رہے ہیں۔ آپ تعزیہ بنائیں، کوئی عالم دین حرام نہیں کہے گا، لیکن آپ نے تو تعزیہ بنایا ہی نہیں اور حرام، اور اسے جو ہے تعزیہ کہنے لگے۔ جیسے کہتے ہیں خرد میں جنو کا نام خرد رکھ دیا، جنو کا خرد۔ یہی حال ہمارا ہے۔ تو اصل تعزیہ ہم برقرار رکھیں تو علماء کرام اس وقت خرافات کو ختم کرنے کا حکم دیں گے۔ اور حقیقت میں اگر آپ امام اہل سنت کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ امام اہل سنت نے
صرف خرافات کو ہی حرام قرار دیا ہے، اصل تعزیہ داری کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ آپ فتاوی رضیہ میں دیکھ لیں، مروجہ تعزیہ داری کو حرام قرار دیا امام اہل سنت نے۔ اور تعزیہ میں جو چیز ہے، تعزیہ یہ جائز، لیکن جو چیزیں آئیں وہی مروجہ بنتی گئی۔ اب اس مروجہ کو آپ ختم کر دیں تو امام اہل سنت تو فرماتے تعزیہ جائز۔ آپ مروجہ ختم کر دیں تعزیہ جائز، مروجہ لگا دیں تعزیہ حرام۔ تو بہرحال اس میں ہمیں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز ختم نہ ہو، شے کی حقیقت ختم نہ ہو۔ ہم نے اور آپ نے یاد منانے کے لیے جس طریقے کو رائج کیا تھا، اس طریقے کی حقیقت ہی ہم نے ختم کر دی، اور حقیقت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اور سینکڑوں خرافات ہم نے بھر دیے۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے ناجائز اور حرام فرمایا۔ آپ آج ہی ان خرافات کو ختم کر دیں، علماء اہل سنت اسے جائز قرار دے دیں گے۔ بہرحال ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان بسا اوقات گناہوں کو نیکی بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، اور جانے انجانے میں ہمیں ثواب کے بجائے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھے سے سمجھ کر کے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس فتنے کے دور میں گناہوں سے حد درجہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سارے لوگوں کو محرم الحرام کی عظمت اور اس کی اہمیت بجا لانے کی اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن میں خوب سے خوب احکام الہی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔